پوچھوں گی کیونکہ عید کے بعد کیا ہونا ہے, I have to ask you as well. عفنان صاحب, میں اب آپ سے ان کی تگو دو یا آپس کی چپکلش کا کیا پوچھوں, آپ کے تو اپنے حالات خراب ہیں. حکومت کے اندر بھی انہوں نے صحیح اشارہ کیے ہے, کنالز کے اوپر مسئلہ بن رہا ہے اور آج پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اللہ حافظی قریب ہو سکتی ہے کنالز کے ایشو پہ. تو ان کا ایشو تو آپ کیا ایکسپلوئٹ کریں گے, آپ اپنا سالو کر لیں پہلے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے جو مشورے دیے ہیں وہ سارے کے سارے مشورے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دے دیے ہیں, اور کہ وہ سیٹ بھی چھوڑ دیں, وہ آگے سے جواب بھی نہ دیں, پیپلز پارٹی کو دے دیں مشورے. دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گرین پاکستان انیشیٹو تھا اس کے اوپر ایک پوری, اگر آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں, اس کے اوپر نیوز آئٹمز موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے اوپر اپروولز ہیں. ایم آئی وٹنسنگ کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کسی بات پر متفق ہے؟ نہیں, فیکٹ ہے, یہ فیکٹ ہے نا, یہ متفق. لیکن ایسا آپ بھی چاہتے ہیں ویسے کنالز بنے؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اگر آپ مجھ سے انڈیپینڈنٹلی پوچھیں, بذات سینیٹر ہمایوں, بذات پاکستانی سینیٹر ہمایوں ہو انڈرسٹینڈز کا کیا ہے, اس جگہ پہ کینالز بننے چاہیے. ہاں, کینالز بننے کا طریقہ کار میں چینجز آ سکتی ہیں, لیکن یہ جس لیے کینال بنائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے سارا کچھ ہو رہا ہے, اس میں مشورہ نہیں ہوا, اس میں لارجر ڈیبیٹ نہیں ہوئی. چلیں جی عفنان صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا پانی کا پروجیکٹ ہو, چاہے وہ کنالز ہو یا ڈیمز ہو, وہ تب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمام صوبے جو ہیں اس کے اوپر ایگری نہ کر دیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کی اپروول دی ہے, اس کے پورا نیوز آئٹم موجود ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام صوبے جو ہیں اس کی فنڈنگ کو انشور کریں. تو اب اگر جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنا سٹانس چینج کرتی ہے, اور تو ظاہر ہے اس کو پھر ہمیں معاملے کو بیٹھ کے کیسے کر رہے ہیں ابھی آپ, ہاں جی صاحب کیسے کیٹر کریں گے؟ اب تو معاملہ ٹھن گیا ہے نا. مجھے تو رانا صاحب نے بتایا تھا ایک افطاری ہوگی اور ایک افطاری میں بنا لیں. دیکھیں بات یہ اس طرح کا, مثال کے طور پہ کالا باغ ڈیم لے لیں, کہ حالانکہ اس پہ کتنا پریشر تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش پھنس گئے پھر ہم نہیں, لیکن وہ نہیں بنا. تو یہ اگر اس کے اوپر تمام وفاق کی اکائیاں اکٹھی نہیں ہوں گی تو اس وقت تک یہ پروجیکٹ نہیں ہوگا. یہ ضرور میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے اوپر جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر لی جائے, ان کو آن بورڈ کر لیا جائے, تو پھر ہو سکتا ہے والا کام. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نہیں, وہ تو آن بورڈ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, وہ تو بات چیت کریں گے, کاؤنسل آف کامرس کے اوپر ہوگا, اس کے بعد دیکھیں اس کی سی سی آئی کی اپروول ہوگی, اس کے بعد ایسے تو نہیں پروجیکٹ ہوگا. تو وہ اب ذرا تھوڑے سیاست کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کی تو آپس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ٹف چل رہی ہے. مولانا صاحب کی آپ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, حکومت میں ہوتے ہوئے بڑی عزت کرتے ہیں, اس کے باوجود کہ وہ آپ کے اوپر اچھی خاصی تنقید کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ غلط بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے, پتہ نہیں کیسے بیٹھ گئے آپ لوگ. وہ آپ کو بھی فارم 47 کا کہتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کا ارادہ ہے کہ مولانا صاحب کو ریچ آؤٹ کریں اس ٹائم پر جب ان لوگوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے؟ دیکھیں ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ مولانا فضل خواہش کی بات نہ کریں نا سر صاحب, وہ تو آگے بڑھیں. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ خود گئے ان کے گھر, اور ان کی خواہش بھی تھی, اور ظاہر ان کی خواہش کیا تھی, پوری پارٹی کی خواہش تھی. تو وہ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کا وہ حصہ بنے اور وہ ہمارے ساتھ چلے, اس کے اوپر ہماری لیکن اس خواہش کے اوپر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والے. دیکھیں ہمارے تو پرانے اتحادی ہیں, اور بہت دفعہ ہمارے ساتھ اتحاد میں ان کا رہ چکا ہے, پرانا گزر گیا عفنان صاحب. لیکن وہ آپ کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے نا, ایک ہمارا ان کا تعلق رہا ہے, ہم نے ان کے ساتھ ان کی لیڈرشپ میں ہم نے پی ڈی ایم کامیاب بنایا. وہ اتار چڑھاؤ تو سیاست کا حصہ ہے, سیاست کے اندر جو ہے وہ کبھی بھی معاملہ ایک جیسا نہیں رہتا. ابھی کوئی کانٹیکٹ ہے مولانا صاحب کی جماعت کے ساتھ؟ بالکل ہے جی, بالکل, ہمارے تو کولیگ ہیں بہت سارے. اور نہیں ایسا کانٹیکٹ نہیں جو زیادہ کانٹیکٹ جو اس حوالے سے ہو؟ نہیں, وہ بات چیت تو چلتی رہتی ہے, ابھی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, بات چیت چلتی رہتی ہے, اور ظاہر ہے ہماری ضرور. کیا میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی سے بات اس لیے نہیں بن رہی کہ حکومت سے بھی بات چل رہی ہے؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ان کی آپس کی جو ہسٹری ہے نا وہ ان کے آڑے آ رہی ہے, اور پھر وہ جو بار بار کوئی نہ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ سارا جو کیا کرایا ہوتا ہے وہ مطلب آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, ہم اس ٹائم پر نالائکی کے ساتھ چل رہے ہیں. نہیں, ہمارا کمال جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ نہ کرنا بھی کمال ہوتا ہے. تو ہمارا اس وقت یہ کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, ایک معاملہ نہیں ہو رہا ہم جا کے ہمیں نہیں چل رہا, سینیٹر ہمایوں والی پالیسی پہ چل رہے ہیں کہ کچھ نہ بولنا بھی ایک پالیسی ہے. جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے, یہ وہ والی بات کر رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں کہتے,
خاموش رہ جانا بعض دفعہ زیادہ سخت جواب ہوتا ہے. کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں، جو کچھ نہیں کہتے وہ بھی کمال کرتے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کے لیے؟ گنڈا پر صاحب ہے نا خاموش رہ جانا. لیکن میں ایک بات بتا دیتا ہوں، دیکھیں مولانا صاحب کا اگر آپ سٹانس کریں، اور میرے خیال میں اگر کامران مرتضی صاحب ہے وہ آپ کو بتا دیں گے، مولانا صاحب کو جو اصل دھچکا پڑا ہے وہ ان لوگوں سے پڑا، اپنے دوستوں سے پڑا ہے. پوچھ ہی لیتے ہیں کامران صاحب، واقعی میں آپ کو اصل دھچکا عفنان صاحب کی جماعت سے پڑا ہے، اس لیے آپ پی ٹی آئی کا رخ کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ پی ٹی آئی کا رخ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا ہے. کٹ ٹو سائز والی بات تو ہے نا. اچھا، کٹ ٹو سائز جو ہے وہ کسی نے کوٹ ان کوٹ ہے نا، یہ کسی نے کہا تھا، بات پہنچ گئی. اچھا، کس نے کہا تھا؟ کسی نے کہا تھا. میں کبھی کبھی جو ہے جان بوجھ کے یہ کہہ دیتا ہوں، جس نے کہا تھا پر اس تک پہنچ جاتی ہے یہ بات. اچھا، اب مجھے بتائیں، اب کٹ ٹو سائز کی بات جو آپ کر رہے ہیں، وہ کٹ ٹو سائز تو کے پی کے میں ہوا ہے نا کامران صاحب؟ بلوچستان میں بھی ہوا ہے. بلوچستان میں بھی ہوا ہے. چلیں، تو کے پی کے میں کس کی فیور میں کٹ ٹو سائز ہوئے ہیں آپ؟ وہ بھی ایک ایشو ہے، وہ بھی ایشو ہے ایک، یقیناً اس میں ایشو ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو معاملہ انسلٹنگ تھا، جس کو ہم جو ہے اکثر جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ ساری جتنی تاریخ جس کو لے کے چلے تھے مولانا صاحب، لے کے چلے تھے، اس کو اٹھایا مولانا صاحب نے اٹھایا. اس کے بعد جب سیٹس ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ پنجاب میں آگے سے جواب ہم کو یہ ملا کہ 1 2 3 سیٹیں تو وہ آپ کو دے دیتے ہیں، مگر آپ کو جو نا ہمارے نشان پہ الیکشن لڑنا پڑے گا. یہ بھی کہا گیا. تو یہ اس سے بھی زیادہ انسلٹنگ بات تھی. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ یقیناً ہمیں یاد ہیں. بھلے ہم بالکل اکیلے رہ جائیں، بھلے ہم جو ہے نا وہ اپنے طور پہ جو ہے نا وہ جدوجہد کریں. کامران صاحب، آپ یہ کمٹ کر رہے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے؟ حکومت کے ساتھ نہیں جائیں گے، مگر یہ بالکل طے ہے اس بات پہ کہ حکومت کے ساتھ نہ صوبائی حکومتوں میں جائیں گے، نہ قومی نہ مرکز میں جائیں گے. اس سیٹ اپ میں کم از کم جس کی اسمبلیاں جو ہے نا اس کے اوپر ہم نے انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اس میں نہیں جائیں گے. یہ جماعت کی طے شدہ پالیسی ہے. ویسے ادروائز میری حیثیت نہیں ہے کہ یہ کمٹمنٹ میں کر سکوں، مگر یہ جماعت نے طے کر لیا. اوکے، سو کامران صاحب، ابھی اس ٹائم پر کیا جماعت نے پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ طے کیا ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب کا تقریباً ہفتہ پہلے والا جو انٹرویو تھا اس کے اندر ان کی باتوں سے بڑی پازیٹیو وائبز آ رہی تھی کہ شاید کچھ بن جائے گا. تو کوئی امکانات کتنے % تک قوی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کے؟ پرسنٹیج تو میں نہیں بتا سکتا، مگر بعض اوقات ہم بہت نزدیک آ گئے ہوتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے نا پھر کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی پتھر پھینکتا ہے، وہ پھر ارتعاش آ جاتا ہے. اور پھر وہ چونکہ میں ان کے ساتھ اس کمیٹی میں ہوں جس میں جو بات چیت کرنی ہوتی ہے، پھر وہ جو کلپس ہیں وہ میرے ساتھ شیئر ہوتے ہیں پھر کہ جی انہوں نے آج پر یہ کہہ دیا. صحیح. تو کسی چیز پہ میں پانی ڈال لیتا ہوں، کسی چیز پہ پھر تو یہ پتھر نے خراش لگائی ہے کامران صاحب، یا پتھر نے اچھی خاصی چوٹ لگائی ہے؟ نہیں، وہ پانی میں ارتعاش آ جاتا ہے. میں ارتعاش کہہ رہا تھا، جب پانی میں پتھر پھینکتے ہیں تو وہ پھر ارتعاش، اور پھر اس کے بعد لہریں جو ہے نا وہ ہمایوں صاحب کہنے صرف چھینٹے ہیں، کچھ نہیں ہے. ہاں نہیں، چھینٹوں کے ساتھ وہ لہریں بھی ہیں. تو وہ بہرحال اسٹل جو ہے نا میں ہوپ فل ہوں میں واپس آؤں مولانا صاحب بھی واپس آئیں تو شاید جو ہے نا وہ کوئی ایسا کوئی بریک تھرو ہو، کوئی معاملات کو آگے لے کے چلا جا سکے. مروت صاحب فرماتے ہیں، میرے اپنے صوبے کے حالات پر مروت صاحب فرماتے ہیں کامران صاحب کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جے یو آئی پی ٹی آئی کے ساتھ چلے، کوئی معاملہ کامنالٹیز کی طرف ہے ہی نہیں. ہو بھی سکتا ہے مگر نہیں بھی ہو سکتا. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. سیاست ممکنات کا کھیل ہے، اور مولانا جو ہے وہ بہت چیزوں کو ممکن بنا بھی دیتے ہیں. چلے